میں خطوط میں سے بہت کم پریچ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے خطوط پسند نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے جو نیریٹو پریچنگ ہے یا نریشن ہے، ذاتی طور پر میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں. فلسافیکل جو ٹیکسٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ والا ٹیکسٹ ہے، تو یہ مجھے پریچ کرنا پسند بھی ہے. لیکن زیادہ تر آپ نے میرے جو سنے ہوں گے سرمنز، تو زیادہ تر اناجیل میں سے یا پرانے عہد نامے میں سے زیادہ تر ایسے سرمن میں پریچ کرتا ہوں. لیکن ہمارے ایک پیٹی بھائی پاسٹر سیموئل نے یہ حکم دیا کہ اس حوالے پر پریچنگ ہونی چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ انجیل اور بائبل ایک ہی ہے. متی سے مکاشفہ تک سب خداوند یسوع مسیح کا ہی کلام ہے. سارا کا سارا روح القدس نے ہی لکھوایا ہے. خدا کا شکر ہو فلپیوں کے خط کے لیے. یہ جو شہر فلپی ہے، یہ ایک یورپین شہر ہے، اور جب پولس رسول نے اس خط کو لکھا تو پولس رسول جو ہے اس وقت وہ قید کی حالت میں وہاں روم میں قیدی تھے. پولس رسول پہ جو الزام تھا وہ الزام یہ تھا کہ یہ نئے طریق کو بتاتا ہے، نئی میتھڈولوجی بتاتا ہے، اور عام طور پر نئی بات سننا یا نیا فلسفہ قبول کرنا وہ آسان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا آسان. تو پولس رسول پر جو اعتراض کھڑا کیا گیا وہ یہودیوں کی طرف سے بھی کیا گیا اور غیر اقوام کے لوگوں کی طرف سے بھی اعتراض اٹھائے گئے. یہودی کہتے تھے کہ یہ جو پولس رسول ہے یہ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال رہا ہے، اور یہ ہماری شریعت اور ہمارے موسیٰ کے قانون کو رد کرتا ہے. اور غیر اقوام والے پولس رسول پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہمارے طریقوں، ہمارے مندروں، ہمارے بتوں، ہماری روایتوں، ہمارے قوانین، ہمارے اطوار وغیرہ کے خلاف بولتا ہے. کیونکہ پولس رسول کے نزدیک جو سب سے بنیادی بات تھی، اس کی جو سب سے بنیادی خواہش تھی، وہ بنیادی خواہش یہ تھی سینٹ پال کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ منادی کرے، وہ کلام سنائے. اور پولس رسول کے ساتھ جو دلچسپ واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ اگرپا بادشاہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے. اور مقدمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نئے طریق کی بات کرتا ہے. تو اگرپا بادشاہ کہتا ہے کہ اے پولس، کیا تو تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے مسیح کر لینا چاہتا ہے؟ تو پولس رسول نے اس کے رسپانس میں کیا کہا؟ اس نے کہا اے اگرپا بادشاہ، تو کیا، میں تو چاہتا ہوں یہ جن زنجیروں میں تو نے مجھے جکڑا ہوا ہے ان کے سوا ہر ایک شخص خداوند کے پاس آ جائے. تو پولس رسول کی زندگی کا، پولس رسول کے چلنے پھرنے کا، پولس رسول کے بات کرنے کا، پولس رسول کے لکھنے کا، پولس رسول کی ساری ٹریولنگ کا،
पौलुस रसूल की मुनादी का एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरह से इंजील को सुनाया जाए। पौलुस रसूल इंजील का बहुत बड़ा प्रीचर था। अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो मे भी बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स गुजरे हैं। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़ा प्रीचर गुजरा है। 65 इतने मोटे 65 वॉल्यूम पर उसकी किताबें, इतने मोटे हैं, तकरीबन 2-2 इंच मोटे वॉल्यूम्स हैं उसकी, 65 किताबें हैं, सारी प्रीचिंग पर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चार्ल्स स्पर्जन से भी बड़ा प्रीचर था सेंट पॉल, क्योंकि पौलुस रसूल ने, बेशक उसके खतूत जो हैं वो हमारे पास इंजील अनाजील में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 1 दर्जन से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी सारी मुनादी का अहाता नहीं किया गया, क्योंकि वो जहां पर भी होता, जहाज में होता, कश्ती में होता, पैदल होता, किसी भी जगह पर वो होता, किसी मंदिर में होता, हैकल में होता, किसी भी जगह वो होता, किसी अदालत में होता, वो कैद में होता, वो आजादी में होता, वो करंथुस में होता, या वो रोमा में होता, इफ्सुस में होता, वो कहीं भी होता, उसका एक ही काम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस मुनज्जी की जिसने उसे बचाया था, मैं उसकी मुनादी करूं। यही उसका पर्पस था। अब जब जिंदगी का मकसद मुनादी हो, जब जिंदगी का मकसद खुदा के कलाम का प्रचार हो, जब जिंदगी का मकसद ये हो कि मैंने खुदा का कलाम ही सुनाना है, तो फिर हयात और मौत जो है वो बेईमानी हो जाती है। और इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि यहां फिलिपियों के खत में कि हर एक तरह से मुनादी होनी चाहिए। हर एक तरह से मुनादी होती है, सच से भी मुनादी होती है और नेगेटिव अंदाज में भी मुनादी होती है, लेकिन हर एक तरीके से मुनादी ही होनी चाहिए। और पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को बताना चाहता है कि मेरा जीना और मेरा मरना एक लिहाज से वो बराबर है, क्योंकि 20वीं आयत के अगर आखिरी सेक्शन को पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैं जीऊं या मैं मरूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। लफ्ज नफा जो है ये एक तजारती टर्म है, बिजनेस टर्म है, तजारती इस्तिलाह है। और नफा के मानी क्या है? प्रॉफिट, यानी इसके मानी ये है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस पे मैंने 10 रुपए लगाए, तो जो मेरी लगाई हुई रकम के अलावा जो कुछ मुझे मिलेगा वो क्या होगा? नफा होगा, प्रॉफिट होगा। और मेरे अजीज बहन भाइयों, अजीज बच्चों और बुजुर्गों, नफा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सुने जी, जुमला जरा गौर फरमाइएगा, नफा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने 10 रुपए लगाए और मुझे 9 मिले या 10 ही मिले, तो इसका मतलब है कि मुझे नफा नहीं हुआ। नफा हमेशा ज्यादा होता है, नफा हमेशा बेहतर होता है, नफा हमेशा ज्यादा ग्रेटर होता है। अगर मैं 10 रुपए लगाता हूं, मुझे 12 रुपए
13 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मिलने चाहिए. फिर मैं कहूंगा کہ میرا جو کیپٹل اماؤنٹ تھا وہ 10 روپے تھا اور جو مجھے پروفٹ حاصل ہوا ہے وہ مجھے اتنا ہوا ہے. اب پولس رسول کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے. یہ پولس رسول کے یہ جو دو جملے ہیں، میرے خیال میں بہت بڑے بڑے فلسفی آئے، بہت بڑے بڑے قول لکھنے والے آئے، لیکن اس سے بڑے جملے کسی بندے نے نہیں لکھے. انہوں نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے. یعنی اگر میں زندہ رہوں تو میں مسیح کے لیے زندہ رہوں گا. اور ہم نے اس کی زندگی کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے. ہم نے اس کی زندگی میں یہ بات پوری ہوتے ہوئے دیکھی ہے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پولس رسول پتہ نہیں روٹی کب کھاتا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہر وقت اس کی ایک ہی دھن ہوتی تھی. یہ روٹی، کھانا پینا، پہننا، یہ پولس رسول کے لیے ثانوی چیزیں تھیں، سیکنڈری چیزیں تھیں. اس کی زندگی کا جو پرائمری پرپز تھا وہ تھا کرائسٹ. اس کی زندگی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا خداوند یسوع مسیح کی شادمانی خوشنودی، کہ کسی طرح سے میں اپنے مالک یسوع کو، میں اپنے مالک خداوند کو خوش کر لوں. پولس رسول کا یہی مقصد تھا. سو پولس رسول جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر میں جیوں، زندہ رہوں، تو وہ میرے لیے مسیح ہے، کیونکہ زندگی مسیح کے لیے ہے، باقی کاموں کے لیے نہیں ہے. پولس رسول بتاتا ہے کہ گزشتہ زندگی میں نے بہت جی لیا اپنے دین کے لیے، مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے جیا، کلیسیا پر تشدد کرنے کے لیے میں جیتا رہا. لیکن جب سے مسیح نے مجھے ذاتی طور پر بلایا ہے، مسیح مجھ پر ذاتی طور پر جب ظاہر ہوا، تو اس کے بعد پھر ایک ہی دھن ہے کہ اب میں مسیح کے لیے جیتا ہوں، اب میں مسیح کے لیے زندہ ہوں، میں مسیح کے لیے ٹریولنگ کرتا ہوں، میں مسیح کے لیے بات کرتا ہوں، مسیح کے لیے اپولوجیٹک کرتا ہے، مسیح کے لیے وہ منادی کرتا ہے، مسیح کے لیے پولس رسول وہ سب کچھ کرتا ہے. جو بھی اس کی زندگی کا عمل ہے وہ سب کا سب مسیح کے لیے ہے. اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ خداوند اپنے خدا سے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے محبت کرو، تو یہ الفاظ کسی حد تک ہمیں سینٹ پال کی زندگی میں نظر آتے ہیں. یعنی اسے کچھ سوجھتا ہی نہیں تھا، سوجھتا ہی نہیں تھا. ایک میں السٹریشن دینا چاہ رہا ہوں، مثال، اور اسے جو ہے وہ اگر کوئی ایسا ہے تو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل. یہ جو اسٹیٹ لائف کا کام کرتے ہیں، تو اسٹیٹ لائف والے جو ہیں وہ کسی جنازے میں بیٹھے ہوں، کسی تیسرے پہ بیٹھے ہوں، کسی شادی میں بیٹھے ہوں، کسی کے بپتسمے کی تقریب میں بیٹھے ہوں، کسی چھٹی پہ گئے ہوں، وہ ساتھ والے پڑوسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پالیسی کروا لو، تمہارے لیے اچھا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر یہاں پہ کوئی اسٹیٹ لائف والا بیٹھا ہو، یا جو ای ایف یو میں جو بیمہ پالیسیز کرتے ہیں، تو وہ سوچتے ہوں گے ہاں کاش پین ناشری پالیسی ہوئی ہوں گی. اچھا ہے، پولس رسول بھی ایسا ہی تھا. وہ کسی شادی میں تھا، کسی جنازے میں تھا، کہیں بھی وہ تھا، وہ اپنے مسیح کو پریچ کرتا رہتا تھا. اور اسے پتا تھا کہ جب میں مسیح کو پریچ کروں گا تو جیسے ای ایف یو کے پریچر کو پتا ہے، اسٹیٹ لائف کے پریچر کو پتا ہے کہ مجھے ایک پروفٹ ملے گا، تو سینٹ پال کو بھی پتا تھا کہ ایک پروفٹ اس کا انتظار کر رہا ہے. کل خدا کے خادم پاسٹر سلیم نے ہمیں یاد دلایا تیموتھیوس کے خط میں سے، کیا حوالہ پڑھا گیا تھا؟ میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے. اور پھر وہ وہاں اپنے منافع کا ذکر کرتا ہے کہ میرا منافع کیا ہے،
کہ ایک تاج وہاں پر میرا منتظر ہے. ایک تاج مجھے بخشا جائے گا. میں نے اچھی کشتی لڑ چکی ہے, میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں نے جو انویسٹ کرنا تھا وہ اب میں اس زندگی میں انویسٹ کر چکا ہوں. اب میرے منافع کا وقت شروع ہو رہا ہے, اب میرے پروفٹ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور پروفٹ جو ہے, میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی کہ پروفٹ ڈبل ہونا چاہیے یا پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے. اب پروفٹ کے بارے میں ذرا آپ لوگ سنیں. سنیں جی, یہ زندگی موسیٰ کا ایک زبور ہے, زبور 90. تو موسیٰ نے ہمیں کیا یاد دلایا ہے کہ 60 برس یا 70 برس یا اگر طاقت ہو تو شاید 80 برس. ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے, ایک نئے جوان شاعر کا شعر ہے. اس مصور کا ہر شاہکار, یعنی خدا کا, میں اور آپ اس کے شاہکار ہیں نا, اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. تو یہ 60-65 برس کی زندگی ہے میرے عزیز بہن بھائیوں. کوئی 100 سال جی لے گا, کوئی میں بھی جاپان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر شاید 150 سال تک گئی ہوگی. لیکن یہ زندگی مختصر زندگی ہے, یہ پھول کی طرح کی زندگی ہے, یہ گھاس کی طرح کی زندگی ہے. گھاس صبح کو ہوتی ہے اور شام کو بھوسا بن جاتی ہے. پھول چند روز کے لیے کھلتا ہے اور پھر کملا جاتا ہے. اسی طرح میری اور آپ کی جسمانی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے, یہ چند روزہ ہے. چاہے یہ 200 سال کی بھی زندگی ہو, ہم متوسلا کی طرح, مہللیل کی طرح 950 سال سے بھی زیادہ اگر جی لیں تو بھی ہمیں آخرکار اس زندگی میں سے نکل کر جانا ہے اور اس منافع کی طرف جانا ہے. اور وہ منافع کیا ہے؟ سینٹ پال تقریباً 30 برس کا تھا جب سینٹ پال کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاس خدمت کرنے کے لیے بلایا تھا. اور پولس رسول نے زیادہ سے زیادہ 30-35 سال منادی کی تھی. ایک چھوٹی سی منادی, بہت چھوٹا عرصہ, 30 یا 35 سال. ہم پولس رسول کی ایگزیکٹ عمر تو نہیں آپ کو بتا سکتے, لیکن میرا اندازہ ہے کہ 65-70 سال سے زیادہ پولس کی لائف نہیں تھی. اور منافع اسے کیا ملا؟ کیا منافع ملا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم یہاں سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں, پولس ہی اپنے دوسرے خط میں کہتا ہے کہ جب یہ خیمہ کا گھر, یہ خیمہ, تمبو, خیمہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ ایک کپڑے کا کپڑا ہوتا ہے بہت بڑا سارا, اس کو بانسوں پر, اس کو کھوٹوں کے ساتھ, رسوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ خیمہ ہے. ہماری زندگی تمبو کی مانند ہے جو چند کھوٹوں اور چند بانسوں اور چند ڈنڈوں کے اوپر قائم ہے. اور پولس رسول دوسرے خط میں کرنتھس کے نام وہ کہتا ہے کہ جب یہ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا تو ہمیں ایک ابدی گھر دیا جائے گا.
تو یہ جو منافع ہے، جو کسی نے 30 سال یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں زندگی کے، کسی نے 40 کیے ہیں، کسی کو خدا نے زیادہ زندگی دی تو اس نے شاید 50 سال خدمت کی ہے، یہ تھوڑی سی خدمت کا جو صلہ ہے، جو منافع ہے، جو پروفٹ ہے، وہ ہمیشہ 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 اور ہمیشہ کی زندگی ہے میرے عزیز بہن بھائیوں۔ منافع بہت زیادہ ہے، میری اور آپ کی اوقات سے زیادہ منافع ہمیں مل رہا ہے۔ بزنس میں زیادہ منافع مل جائے تو بڑی ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے، کہتے ہیں اتنی تو ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے۔ بزنس میں اوپر نیچے حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے، کیونکہ مرنے سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کا ابدی چین مل جائے گا، ابدی آرام گاہ مل جائے گی۔ اور پولس رسول نے تو ہمیں یہ بتایا، لیکن مکاشفہ کا مصنف کیا کہتا ہے کہ وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی موت نہیں ہوگی، وہاں آنسو نہیں ہوں گے، وہاں ماتم نہیں ہوگا، وہاں کوئی بری چیز، وہاں کوئی نیگیٹو منفی چیز نہیں ہوگی۔ تو لہذا منافع کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن منافع ملتا کب ہے؟ کب ملتا ہے منافع؟ بغیر انویسٹ کیے منافع ملتا ہے؟ بغیر انویسٹ کیے منافع نہیں ملتا۔ بغیر انویسٹ کیے تو پھر اس کو ہی منافع ملتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں اچانک سے 2-4 کروڑ آ جائیں، اور ہمارے اکاؤنٹ میں وہ نہیں آتے۔ جب تک ہم انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم کچھ لگائیں گے نہیں، ہمیں منافع نہیں ملے گا۔ تو ہم کیا انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آر سی اسپراؤل ایک بہت بڑا خدا کا خادم گزرا ہے۔ آر سی اسپراؤل جو ہے یہ ایک تھیولوجین ہے، اور اس کی ایک سٹڈی بائبل بھی ہے۔ تو آر سی اسپراؤل جو ہے وہ کہتا ہے کہ آدمی اپنی نجات میں اگر کچھ انویسٹ کر سکتا ہے، آدمی کا اپنی نجات میں اگر کوئی کردار ہو سکتا ہے، آدمی کا اگر اپنی نجات میں کوئی شیئر ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اس کے گناہ ہیں۔ بس ایک ہی کردار ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنی نجات کے لیے کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا گناہ خدا کے حوالے کر دے، اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دے۔ اور جب وہ اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دے گا تو پھر وہ ساری زندگی خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اس کا جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، جب وہ چلا جائے گا، تو پھر اس کی انویسٹمنٹ جو اس نے کی ہے اس کا منافع شروع ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے گھر تیار کروں۔ اور وہ گھر کیسے ہیں؟ عارضی گھر ہیں۔ کیا ان گھروں کے دروازے ٹوٹیں گے؟ کیا ان گھروں کی دیواروں پہ کبھی کوئی ضرب لگ سکے گی؟ کیا اس گھر کے کسی بھی چیز کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا؟ یسوع جو گھر بنا رہا ہے، یسوع نے جو گھر ہمارے لیے بنائے ہیں، وہ ابدی گھر ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے گھر ہیں۔ وہ ہماری تھوڑی سی انویسٹمنٹ جو ہم نے اپنی زندگی کی ہے، 10-20 سال خداوند کو دیے ہیں، لیکن ہمیں اس کا منافع کیا مل رہا ہے؟ تو اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جو زندہ رہنا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، اور مر جانا کیا ہے؟ پروفٹ ہے۔ تو بھی پولس رسول کلیسیا کو کہتا ہے
کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا میں مروں، کیونکہ اگر میرا زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منافع اور انویسٹمنٹ میں دونوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ دل کیا چاہتا ہے؟ دل کیا چاہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے کہ میں منافع لے لوں، دل کہہ رہا ہے کہ جلدی سے پروفٹ آنا شروع ہو جائے، جلدی سے بینک جو ہے وہ میری انویسٹمنٹ کو بھول جائے اور مجھے پروفٹ لگانا شروع کر دے۔ دل کہہ رہا ہے کہ میں کوچ کر کے یسوع کے پاس چلا جاؤں، لیکن پولس اور انویسٹ کرنا چاہتا ہے، پولس رسول اور زیادہ یہاں پر لگانا چاہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے تمہارے لیے اگر جینا بھی منظور ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دیر اور جیے، لیکن جینے کا مقصد کیا ہے؟ پولس رسول کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ بزنس، میرج، بچے پالنا؟ نو، پولس رسول کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں خدا کے کھیت میں فصل بوتا رہوں، اور پھر جب میری انویسٹمنٹ کا ٹائم آیا، اور پولس رسول نے جب کل پادری صاحب نے بہت خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں، اور انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہر ایک شخص کو اپنی اس دوڑ کو مکمل کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، اور پھر پروفٹ لینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ سو عزیز بہن بھائیو، میں اور آپ ہم پروفٹ چاہتے ہیں۔ ابھی بہن دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ سب دعا کریں کہ بہن عاشی کی زندگی آرام میں ہو۔ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز شی از آلریڈی ان ریسٹ۔ انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری، اور آپ سب نے اعتراف کیا کہ وہ ایک رائچس لیڈی تھی، ایک راست باز خاتون تھی، اور خدا کے کھیت میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ پروفٹ اٹھا رہی ہیں، نفع اٹھا رہی ہیں۔ اب میں یہ نہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر نفع چاہیے تو چلیں تیار ہو جائیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، عزیزو یہ چند ایک آخری جملے ہیں، جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، چاہے 10 سال کی ہے، چاہے 100 سال کی ہے، چاہے 1 دن کی ہے، چاہے 5 دن کی ہے، جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے، سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ جتنا بھی ہم اور جیئیں گے، اگر منافع لینا ہے، اگر پروفٹ کمانا ہے، تو آئیے ہم یہ زندگی خدا کے نام کر دیں۔ عزیزو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بہت کم زندگی ہے، بہت تھوڑی، 30-35 سال کی، 40-50 سال کی، 60-70 سال کی۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے، تو جب وہ 40 سال کا تھا، میں بھی اس وقت اتنے سال کا ہی تھا، تو کہتا ہے خداوند بس 40 سال اور دے دے۔ میں بھی وہیں بیٹھا تھا، میں نے کہا خداوند تو مجھے اگر 1 دن بھی دے، لیکن دے مجھے ایسا کہ وہ تیرے جلال کے لیے خرچ ہو۔ تو آپ اور میں، ہم سب چیلنج، پولس ہمیں کیا کر رہا ہے؟ منافع کو تو ہم بہت تیز ہیں، چاہتے ہیں جلدی سے منافع مل جائے، جلدی سے بینک والے بھول کر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں منافع ڈال دیں، لیکن کچھ کرنا بھی ہے، کچھ انویسٹ کرنا ہے۔ اور دا بیسٹ تھنگ جو آپ اپنے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از یور لائف۔ میری اور آپ کی زندگی ہم انویسٹ کر سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی لائف بے معنی زندگی ہے، اگر وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ غیر توبہ یافتہ زندگی ہے، تو وہ بے معنی زندگی ہے۔ اگر زندگی میں یسوع نہیں ہے تو پھر کوئی پروفٹ نہیں ملے گا، پھر لاس ہوگا۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، جس طرح یہ پروفٹ ابدی ہے،
یاد رکھے کہ وہ جو لاس آئے گا غیر توبہ یافتہ زندگی کا، غیر مسیح کے زندگی کا، یسوع کے بغیر جو زندگی ہوگی، آج میری بات لکھ لیں، اس کا لاس بھی، اس کا نقصان بھی، اس کا گھاٹا بھی ابدی ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ توبہ یافتہ نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا آپ خدا کے حوالے نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو نہیں دی، انہیں باہر اندھیرے میں پھینک دو، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب میرے عزیزوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو ابدی نقصان اٹھانا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو جاتے ہی آگ میں پڑ جائیں؟ اور ہمیشہ، میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں، بالکل خدا کے کلام کے مطابق میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ حوالے نکال کے پڑھ لیں۔ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، انہیں آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ مکاشفہ 20:15 میں نے نہیں لکھی، خدا کے روح القدس نے یوحنا عارف کو لکھوائی ہے۔ پلیز، تو ڈونٹ ٹیک اٹ کہ میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اگلی دنیا کا میں نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ منافع تو ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں توبہ نہ رہی، اگر زندگی میں خداوند کو قبول نہ کیا، اگر یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہ مانا، اگر اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا، اگر زندگی میں تبدیلی نہ آئی، اگر زندگی میں چینج نہ آیا، اگر زندگی ایسی کی ویسی ہی رہی، جیسی اب ہے ویسی ہی رہی، جیسی پچھلے برسوں میں زندگی گزرتی رہی اگر ویسی ہی رہی، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کا لاس آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر توبہ کر لی، اگر خداوند کو قبول کر لیا، اگر اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دی، اگر خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار لی، اگر خدا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار لی، اگر خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دیا، تو پھر ایک منافع، اور ایسا منافع جس منافع کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بینک پرسنٹیج دیتے ہیں۔ آج کل ایک آیا اپنا اکاؤنٹ، روشن اکاؤنٹ ڈیجیٹل، وہ کہتے ہیں جی ڈالر انویسٹ کریں گے تو 7، پاکستانی روپیہ انویسٹ کریں گے تو 11%۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ والی گندی، عارضی، بیماریوں کی ماری ہوئی، دکھوں کی ماری ہوئی، آنسوؤں والی زندگی انویسٹ کر دیں گے، تو پھر آپ کو ایک بہت لمبا چوڑا نہ ختم ہونے والا پروفٹ ملے گا۔ پولس رسول کہتا ہے میرا دل تو کہتا ہے کہ میں نفع کی طرف چلا جاؤں، لیکن تمہاری خاطر ابھی مجھے اور انویسٹ کرنا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزوں، ہم انویسٹ کریں، اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیں، ابدی منافع کے لیے، ابدی نفع کے لیے چلے جائیں۔ وہ ہمیں نقصان نہیں دینا چاہتا۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے، بہت ہی پیارا موقع آ گیا آپ کی زندگی میں۔ اگر ابھی تک اگر آج تک آپ نے خداوند کو قبول نہیں کیا، اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آج تک آپ گھاٹے کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے سامنے نقصان پڑا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ منافع لیں، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آج آپ اپنا آپ خدا کے حوالے کر سکتے ہیں۔
آج موقع ہے کہ آج آپ خدا سے وعدہ کر سکتے ہیں. آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ کہیں اے خدا میں نقصان میں نہیں جانا چاہتا, میں نفع میں جانا چاہتا ہوں. تو اپنا آپ خدا کے حوالے کریں, اپنا آپ خدا کو دیں, اور اپنے دل ہی دل میں آپ جو ہے وہ خدا سے توبہ کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں خداوند آج میرے گناہوں کو معاف کر, میری پرانی انسانیت کو مجھ سے اتار اور مجھے رینیو کر, مجھے نئے سرے سے پیدا کر, مجھے روح اور پانی سے پیدا کر, تاکہ میری زندگی انویسٹ ہو تیری خاطر اور ایک منافع مل سکے. آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں اور سب لوگ دعا کریں. میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے سب دعا کریں, اور جیسے بھی آپ خدا کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ جائیں. سب لوگ دعا کریں, ایوری بڈی, ہر ایک شخص دعا کرے, پادری صاحبان بھی دعا کریں. کوئی حرج نہیں, اگر مل کر بھی ہم دعا کریں گے تو خدا ناراض نہیں ہوگا, خدا خوش ہوگا. خدا ہمیں ذاتی طور پر جانتا ہے, وہ ایک ایک کو جانتا اور پہچانتا ہے. اسے پتہ ہے یہاں کون کون دعا کر رہا ہے. زیادہ دعا کرنے سے, بلند آواز سے دعا کرنے سے خدا کے پاس کوئی خلل نہیں پڑتا. وہ ذاتی طور پر ہمیں جانتا ہے, پرسنلی وہ ہمیں جانتا ہے, وہ میرے اور آپ کے دل سے واقف ہے, وہ جانتا ہے, وہ اسے خلل محسوس نہیں کرے گا. وہ ذاتی طور پر آپ کی بات سن رہا ہے, وہ اس شور میں بھی آپ کی آواز سن سکتا ہے, وہ آپ کی دعا سن سکتا ہے, وہ آپ کی توبہ سن سکتا ہے. لہٰذا اپنی اپنی توبہ خدا کے سامنے پیش کریں, لہٰذا اپنا اپنا مسئلہ خدا کے سامنے رکھ دیں کہ اے خدا آج تک میں تیرے حضور انویسٹ نہیں کر سکی, رکھ دیں کہ آج تک گناہ آلود زندگی گزاری ہے. آج ہم توبہ کرتے ہیں. کہیں خدا سے کہ آج تو ہماری توبہ کو قبول فرما, کہیں ہمارے گناہوں کے اقرار کو قبول فرما, کہیں جو ہم نے جادوگری میں, کہیں ہم نے جو جسم کی خواہشوں کی تکمیل میں زندگی گزاری ہے, ناجائز نفع کے طالب ہم رہے ہیں, حرام کاری میں زندگی گزاری ہے, ریاکاری میں زندگی گزاری ہے, بت پرستی میں زندگی گزاری ہے, گالم گلوچ میں زندگی گزاری ہے, تفرقے بازی میں زندگی گزاری ہے, تیرے کلام کو نہ قبول کرنے کے گناہ میں زندگی گزاری ہے, ہم نے چوری چکاری میں زندگی گزاری ہے, ہم نے بے ایمانی اور بد اعتقادی میں زندگی گزاری ہے, ہم نے بد دیانتی میں زندگی گزاری ہے. اپنے سارے گناہ خدا کے سامنے رکھیں, اپنے سارے گناہ اس کے ہاتھ کے نیچے لائیں اور کہیں اے باپ تو ہمیں معاف کر, اپنے بیٹے کے لہو کو ہماری زندگی میں بھیج. کہیں وہ آج میری اور آپ کی تمام تر گندگی غلاظت کو دور کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج اگر آپ توبہ کریں گے, آج اگر آپ خداوند کو اپنا آپ دے دیں گے, تو پھر جب ہم بیناشی کی طرح اس جسم سے نکل کر اس دنیا میں چلے جائیں گے, ابدی آرام میں چلے جائیں گے, تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا منافع ملے گا. سب دعا کریں, آئیے ہم دعا کریں. پیارے رحیم آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, تیرا شکر کرتے ہیں پولس رسول کے لیے, اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند پولس رسول نے فلپیوں کے نام ایک بہت خوبصورت خط لکھا, اور میں ذاتی طور پر خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے خداوند اس خط کو میرے لیے معنی بخشے, مجھے تو نے سکھایا. اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس خط میں سے ہم نے سیکھا کہ جب ہم اس زندگی میں جیتے ہیں تو ہم انویسٹ کرتے ہیں, ہم لگاتے ہیں, اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا لامتناہی اور کبھی نہ ختم ہونے والا لا انتہا منافع شروع ہوتا ہے. سو خداوند جتنے لوگوں نے آج اپنے دل ہی دل میں تجھے قبول کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے, ان کی توبہ کو تو قبول کر, اور انہیں خداوند اس منافع کا یقین دلا. گھرانے کی تسلی تشفی کے لیے دعا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں خداوند
کہ تو ہم سب کو تسلی بخش، ہم سب کے آنسو پوچھ اور ہمیں ایک امید اور تسلی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج کے کلام کی حفاظت کر، یہ کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔